جی سر کیا کہیں گے آپ؟ میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں نا، عمران خان کے نام پہ آپ لوگ پیسے کماتے ہیں اچھا۔ اور باقی آپ نام نہیں لے سکتے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کون سا میڈیا نام لیتا؟ میں عمران خان کا نام لے رہا ہوں، میں عمران خان کا نام لے رہا ہوں، بس ٹھیک ہے، آپ یہ چلا میں عمران خان کا نام لے رہا ہوں، میں لے رہا ہوں عمران خان کا نام، میں لے رہا ہوں۔ آپ یہ چلائیں گے؟ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو نام ہی لے سکتے ہیں، میں اور اسکرین کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب آپ لوگوں کے چیئرمین ہیں، میرے ہر ایک سوال میں عمران خان کا نام تھا، آپ لوگ گواہ ہیں اس بات کے، گواہی دیں گے اس بات کی۔ میرا اپنا ڈیجیٹل میڈیا چینل ہے نیازی کا پاکستان، میں نام لے رہا ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، نہ میں جی ہوں نہ میں کوئی ایئر بھائی ہوں، میں اپنا ڈیجیٹل چینل چلا رہا ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں اور میں نام لے رہا ہوں عمران خان کا۔ آپ بتائیں آپ کہاں سے ہیں، آپ کون ہیں؟ آپ واریر، آپ بتائیں آپ کی لیڈر نہیں ہیں، آپ کے کیا جذبات ہیں؟ میں آپ کو دکھانے کے لیے آیا ہوں، میں کس کے لیے یہاں پہ ہوں؟ آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں۔ میں لیڈر، میرا لیڈر جیل میں، وہ چاہے جو بھی کہے، ہمیں کہے خون دے، ہم خون دیتے ہیں۔ اگر کوئی روک سکتے تو روک لے، ہم پہنچ گئے اور ہم ڈی چوک ضرور پہنچیں گے۔ ایک منٹ یہ بتائیں، ابھی آپ لوگ ڈی چوک پہنچے، آپ کو پتا ہوگا، آپ نے پیچھے بہت زیادہ جو ہے فسائد کا شکار ہو کے آپ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں، بربریت آپ نے دیکھی، پھر ڈی چوک میں بھی میدان جنگ کل سے شروع ہے، انشاءاللہ ہم لڑیں گے مریں گے، کیونکہ اپنے خان کی خاطر انصاف کی بات کرتا ہے، اس انصاف کی بات کر رہے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے اس کے ساتھ چلنا، ہم اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ یہ بتائیں اتنی عمر ہے آپ کی، عمر کے ہمارے حصے میں پہنچے میں خوف ڈر نہیں لگتا؟ چھوڑ کے نہیں لگتا، اس خان کی خاطر نہیں لگتا، ایک وفادار بندہ ہمیں پہلی دفعہ ملا ہے، قائد اعظم کے بعد یہ پہلی دفعہ ہمیں ملا ہے، یہ ہمارا نصیب ہے۔ عمران خان یہ ہمارا نصیب ہے اور یہ پھر ہاتھ نہیں آئے گا، سب لوگ پچھتائیں گے۔ چاچا جی آپ کی اتنی عمر ہے، آپ نے ساری دور حکومت دیکھی ہیں، مختلف حکومتیں دیکھی ہیں، کیا لگتا ہے یہ جو عمران خان کا بھی دور آپ نے دیکھا بھی جو گزرا، رجیم چینج ہوئی، آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے، وہ کیا چیز ہے جو آپ کو کھینچ کے لاتی ہے عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے اور آپ سڑکوں میں نکلاتے ہیں؟ اس کی سچائی، اس کا انصاف، اس کا یہ کہ ایک قانون اور دوسرا قانون اور ایک قانون ہونا چاہیے، یہی تو کھینچ کے لاتے ہیں انصاف، اس کا نام ہے پارٹی کا انصاف پہ چلنا، ہم اس لیے اس کے ساتھ ہیں اور وہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا پی ٹی آئی کی تاریخ میں یہ پہلا ایک احتجاج ہے جس میں آپ لوگ موجود ہیں، لیکن آپ کو لیڈ کر آپ کا لیڈر عمران خان پابند سلاسل ہے، موجود نہیں ہے، کیا جذبات ہیں؟ ہمارے جذبات ہیں کہ ہم اس کو چھڑوانا چاہتے ہیں، وہ اس کو باہر لانا چاہتے ہیں، ہماری خاطر عوام کی خاطر، وہ 73 سال کا بندہ جیل میں ہے، ہم اس کو باہر نکلوانا چاہتے ہیں، جتنے بھی کیس جھوٹے ڈالے ہوئے ہیں وہ سارے مطلب انہوں نے غلط کیے ہوئے، ہم اس لیے کہتے ہیں اس کو باہر نکالو، وہ عوام کے سامنے لائے۔ یہ لوگ سامنے کیوں نہیں آتے؟ اس کی بھی تو کوئی وجہ ہے، وہ تو لیڈر ہے نا، سر عام آتا ہے، یہ کیوں نہیں سامنے آتے؟ آج بھی نہیں ہے۔ ہم آئے گا تو ڈنڈے کے زور سے، دن کے ٹائم آئے گا، نائٹ ٹائم جو آتا ہے وہ چور آتے ہیں، ہمارا آئینی حق ہے، رات کا ٹائم تھا، سی ایم صاحب نے بتایا کہ رات کے ٹائم ہم انتشار نہیں کرنا چاہتے، جو محسن نقوی صاحب ہے اس کو بلا وجہ گرفتار کیا ہے، لیکن ایک بات ہے، حق اور سچ غالب ہے، آج سب پاکستانوں نے یہ دکھایا کہ سچ کے ساتھ سارے عوام کھڑے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے جتنے بھی پاکستانی ہیں، جو سی ایم صاحب نے بتایا تھا کہ ہم ڈی چوک پہنچے گا، عمران خان کے ہدایت کے مطابق وہ پہنچ گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ پی ٹی آئی کی تاریخ میں، پی ٹی آئی کی ہسٹری میں 25 سال عمران خان کے اسٹرگل میں یہ پہلا ایک احتجاج ہے جس میں آپ سب موجود ہیں، کارکن بھی موجود ہیں، لیڈرشپ میں تھوڑی بہت ہے، آپ کا لیڈر عمران خان قیدی نمبر 8 سے 4 اس وقت موجود نہیں ہے، کیا جذبات ہیں؟ ہم جتنے بھی پاکستانی ہیں اور پی ٹی آئی کے سوشل ورکر ہیں، ہم بہت مس کرتے ہیں، ہمارا دل کا جو درد ہے وہ ہم اللہ جانتا ہے کہ ہم کو کس طرح ہم اس کو مس کرتے ہیں، لیکن ایک بات ہے، وہ جیل میں ہو جدھر بھی ہو اس کا ساتھ چلتا رہے، جیسا وہ کہے گا کراچی پہنچو پاکستانی عوام کراچی پہنچے گا، جیسا وہ کہے گا لاہور پہنچو پاکستانی ورکر پی ٹی آئی لاہور پہنچے گا، جیسا وہ کہے گا کے بی کے پہنچو سندھی بلوچی پنجاب گلگت بلتستان سارے ورکر وہاں پہنچے گا جہاں قیدی 800 نمبر 4 بلائے گا، اور
ادھر جو لوگ آئے یہ بھی قیدی 804 جو ہے ڈیالہ سے، اس نے بتایا کہ آپ بے شک 3 دن لگے 4 دن لگے آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے، اور الحمدللہ جتنے بھی جو ورکر ہے وہ داد کے مستحق ہے۔ میں ایز ادنا ورکر سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ عمران خان کے ہدایات کے مطابق ڈی چوک پہنچ گیا۔ اور ہم ایک بات اور بتاؤں، جتنے بھی پی ٹی آئی ورکر ہے الحمدللہ پرامن لوگ ہیں، اور ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم پرامن رہے گا۔ یہ سوشل میڈیا والا پی ٹی آئی والا ہے، یہ پی ٹی آئی والا ہے یار، سوشل میڈیا ہے، یہ الیکٹرانک نہیں، تھوڑا سوچ لو، ہم یہ پی ٹی آئی ورکر ہے، بس بات ختم کرو، یہ سوشل میڈیا والا ہے۔ جی ادھر ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ادھر ہیں۔ اچھا آگے پولیس بھی ہے، شیلنگ بھی ہو رہی ہے، تیار ہیں؟ ہم پیچھے سے تقریباً موٹر وے سے جو کام کر رہے ہیں نا، جتنی ہم نے تکلیف اٹھائی ہے، جتنی تکلیفیں ہم نے موٹر وے پہ اٹھائی ہیں، یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے، یہ زیرو ہے۔ یہ آپ بے فکر ہیں انشاءاللہ تعالی، ہمارا ایمان ہے ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ یہ ہمارے ینگ بچے ہیں، اگر میں بوڑھا یہ بات کر رہا ہوں تو بچوں میں کتنا کرنٹ ہو۔ پرامن طریقے سے ہم جا رہے ہیں، ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ ایک گملہ بھی نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں کو اتنا ڈر خوف ہے کہ سارے راستے بلاک کیے ہوئے، شیلنگ کر رہے ہیں، بوڑھے لوگوں کے اوپر بھی تشدد کر یہاں پہ۔ میں بتائیے آپ نہ میں کسی پاکستان میں کوئی بھی لیڈر مانتا ہی نہیں ہوں۔ علی امین کہاں ہے جب میں کہوں گا کہ علی امین کے پیچھے بھاگوں گا؟ کون ہے پیرس گوہر؟ کون ہے؟ یہ تو کمپرومائز لوگ ہیں، ہم لوگ خود نکل آئے ہیں، ادھر رینجر پولیس ساروں سے وردی نکال کے میں آپ کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں۔ آگے چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں، قافلہ اس وقت پہنچ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر کے پی کے سے مختلف جو ہے گروپس میں لوگ یہاں پہ پہنچنا شروع ہو گئے۔ السلام علیکم جی، کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ پشاور پہنچ آئے ہیں آخر کار؟ آخر انشاءاللہ